بعضا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله العلي العظيم. پروردگار عالم مانوار رمضان کی 15 تاریخ تک کے ہماری عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرماتے ہوئے بچے ہوئے ایام میں ہم سب کو بہتر سے بہتر عبادت اور اطاعت انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائیں. مانوار رمضان گزر گئی ہے، اب انسان کو آہستہ آہستہ شبائے قدر کے لیے تیار ہونا ہے. پروردگار ہم سب کو شبائے قدر میں اعمال بجا لانے کا لائق بنائے. آمین. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ متاثرہ الحمد اور متاثرہ اخلاص کی تلاوت فرما کر الحاج سجاد علی صاحب کے تمام موجودین کے ساتھ تمام مرحومین کو ادارے خانے سے جا چکے ہیں، مغفرت کرنا ان کو جوائے اہل بیت زرین فرمائے مرحبا صلوات علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو آج شب کی برکت سے میلاد امام حسن کے دفاعی دسترخوان امام حسن نصیب فرمائے مرحبا صلوات علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ جنت البقیع کی تعمیر ہو اور جن کا قبضہ جنت البقیع پر ہے ظالموں کا پروردگار ان کے ظلم کو ان کے ستم کو جلد از جلد اس سفید ہستی سے خالی فرمائے. مرحبا صلوات علی محمد و آل محمد. اور مقرر فارغ کے ہدایت امام حسن سے جوڑ کر آپ کو وقت میں پروردگار عالم سورہ اسراء کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرما رہا ہے انظر کیف نفضل بعضکم بعضا. دقت کرو، غور کرو، دیکھو کہ پروردگار عالم کس طرح سے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فضیلت دیتا ہے. وللآخرۃ اکبر درجات، اور آخرت میں بڑے درجے وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور فضیلتیں بھی آخرت میں بہت بڑی ہیں. تو پروردگار عالم اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا میں جو فضیلتیں صاحبان فضل کو عطا کر رہا ہے پروردگار عالم، وہ فضیلتیں اس دنیا کی فضیلتوں کے مقابلے میں ناچیز ہیں. اکبر کے مقابلے میں اکبر کی ضد اصغر ہے، بڑے کی ضد چھوٹا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ آخرت میں بڑی فضیلتیں ہیں. اس کا مطلب دنیا میں جو دے رہا ہے خدا وہ ادنا فضیلتیں ہیں. اب دنیا والے صاحبان فضل کی ادنا فضیلتوں کو برداشت نہ کر سکے تو پیغمبر اسلام اور اہل بیت یہی کہہ کر چلے گئے کہ اتنے فضائل ہیں کہ دریائیں سوکھ جائیں گی لیکن ختم نہیں ہوں گے. یہ مختصر جو بتایا گیا ہے بس یہ ایک پھول کی جو ہے ایک برگ ایک پتا ہو سکتا ہے پھول کا، وہ پورا پھول نہیں ہے فضائل اہل بیت کا. آج امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ پروردگار عالم ارشاد فرمائے کہ میں جس کو چاہوں فضل دوں گا اور اس دنیا میں زیادہ فضیلتیں ہیں. کیوں خدا فضل دے گا؟ سورہ حدید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَأَنَّ بِيَدِ اللَّهِ الْفَضْلُ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ. ساری فضیلت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں ہے. یُعْطِیہِ مَن یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، خدا بھی عظیم فضیلتوں کا مالک ہے. تو فضیلت وہی دے سکتا ہے جو رکھتا ہو. خدا کہہ رہا میرے پاس فضل ہے، میرے پاس فضیلت ہے اور میں جس کو چاہوں وہ فضیلتیں دے دیتا ہوں. اس آیت کا آج کے موجود امام حسن علیہ السلام سے جو ربط ہے وہ یہ کہ پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ
نے فرمایا لو کان الحلم رجلا لکان علی، لو کان الحسن حیئتا لکانت فاطمہ بل افضل، لو کان الفضل رجلا لکان الحسن، ولو کان الحیاء صورتا لکان الحسین۔ یہ روایت ہے پیغمبر اسلام کی زبانی۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ اگر حلم کی تصویر بنائی جائے تو علی کی شکل نکلے گی، اگر دنیا کی پوری خوبصورتی کا انسان نقشہ بنانا چاہے تو فاطمہ بنے گی، بلکہ فاطمہ ساری دنیا کی خوبصورتی سے بھی خوبصورت بن جائے گی۔ اگر پوری دنیا کے فضیلتوں کی تصویر بنانا چاہو تو حسن بنے گی۔ پوری کائنات کی لو کان الفضل، اگر پوری کائنات کی فضیلتوں کی تصویر بنائی جائے لکان الحسن، تو یہ تصویر اگر امام حسن کی شکل میں ڈھال دی جائے تب جا کر دنیا کی ساری فضیلتیں ایک جگہ جمع ہوں گی۔ یہ روایت ہے، شاید اس کو سمجھنا ہم نے بہت کوشش کی، اس کی تفسیر اور اس کی توضیح میں علماء نے کچھ بیان کیا ہو، کہیں پر ہم کو نہیں ملا، لیکن اگر اس کو ایک نگاہ سے ہم دیکھنا چاہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے اندر آخر وہ کیا فضیلتیں جم گئی تھی، جس کے نتیجے میں رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کی فضیلتوں کی تصویر بنانا چاہو تو حسن کی شکل نکلے گی۔ امام حسن کی زندگی میں اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے رحمت للعالمین کا پہلا نواسا، فاطمہ و علی کا پہلا بیٹا، نسل فاطمہ کا پہلا امام، حدیث کسا کا پہلا امام، کائنات کا پہلا حسن۔ جب یہ سب جگہ کے پہلا پن اگر جمع ہو جائے تب جا کے پوری فضیلت بنی، اور امام حسن کو جو ہے یہ فضیلت نصیب۔ روایتوں میں ہے اہل بیت کے لیے کتابیں لکھی گئی مخصوص ہے، خصائص الحسینیہ، خصائص الفاطمیہ، خصائص الزینبیہ، خصائص العباسیہ۔ ہر امام کے لیے، ہر ولی اللہ کے لیے کچھ ایسی فضیلتیں ملی جو دوسروں کو نہیں ملی۔ جیسے مولا کائنات کی حدیث ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے ایسی 70 فضیلتیں ملی جس کو دنیا میں کوئی میرے ساتھ نہیں، جن میں سے امام نے کچھ کو گنایا ہے، 70 کو مولا نے شمار کیا ہے، جن میں سے کچھ یہ ہے فاطمہ جیسی زوجہ ملنا پوری کائنات یہ فضیلت سے مجھے ملی، حسنین جیسے بچے پوری کائنات میں مجھے، شب معراج بستر رسول پر سونا پوری کائنات میں مجھے۔ جب 70 امام کی فضیلتوں کو امام نے گنایا تو کہتے ہیں خلیفہ ثانی نے ایک مرتبہ اظہار کیا اگر ان 70 میں سے میرے پاس 3 ہوتے تو پوری دنیا کی دولت پر بھی مجھے بھاری ہو جاتا۔ پوری دنیا کی دولت ایک طرف، یہ 3 فضیلتیں اگر مجھے مل جاتی تو ایک طرف۔ اس نے جو 3 گنائے ہیں جو مولا کائنات کی مخصوص ہیں، جنگ خیبر میں علم لینا، فاطمہ زہرا سے شادی ہونا، شب معراج بستر رسول پر سونا، یہ 3 فضیلتوں کو اس نے گنایا ہے۔ تو مولا امام حسن علیہ السلام کی بھی ایسی فضیلت ہے۔ امام حسن کی ولادت کے بعد جو فضائل امام حسن کو ملے، پیغمبر اسلام جب باخبر ہوئے کہ فاطمہ زہرا کی یہاں ولادت ہوئی ہے تو آپ نے آنے کے بعد ایک جملہ کہا، اعطینی ابنی، میرا بیٹا میرے سامنے لاؤ۔ تاریخ کے اعتبار سے، اگر رشتے کے اعتبار سے دیکھیں تو رسول کو کہنا چاہیے تھا میرے نواسے کو لاؤ، یا فاطمہ کے بیٹے کو لاؤ، یا علی کے بیٹے کو لاؤ۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں میرے بیٹے کو لاؤ۔ یہ جملہ پیغمبر اسلام نے ایک مقصد کو دیکھتے ہوئے یہاں پر بنیاد ڈالی، اور اس ابنی والے کلمے کو اماموں نے بہت سنبھالا، بہت سنبھالا۔ مولا کائنات کی شہادت واقع
فرماتے ہوئے امام حسن امامت لینے کے بعد پہلا خطبہ دے رہے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں انا ابن نبی، میں نبی کا بیٹا ہوں۔ امام سجاد دربار شام میں اپنا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں، انا ابن نبی، میں نبی کا بیٹا ہوں۔ مختلف جگہوں پر اماموں نے اس پیغمبر اسلام کے بیٹا کہنے کو جو ہے بہت سنبھالا، اور اس کی علت علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ دنیا والے اور دشمن کی، مخالفان اہل بیت کی، دشمنان اہل بیت کی یہ پوری کوشش تھی کہ اس بیٹے ہونے کے عنوان کو ہٹا دے۔ بار بار مناظرہ کرتے تھے، بار بار جو ہے علماء کو جو کہتے تھے کہ یبنا رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند، تو ڈانٹتے تھے کہ تم کہاں سے بتا رہے ہو کہ یہ رسول کا بیٹا ہے؟ بتاؤ رسول کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، نہ کہو کہ رسول کا بیٹا ہے۔ دشمن کی طرف سے یہ پوری کوشش کہ اس عنوان کو ہٹا دیا جائے، ائمہ کی طرف سے یہ پوری کوشش کہ اس عنوان کو بچایا جائے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ ایک دو نمونے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جہاں پر اماموں نے اس عنوان کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ ساتویں امام کا زمانہ ہے، پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے ہارون الرشید اور ساتویں امام دونوں ایک ساتھ مسجد نبی میں داخل ہوئے، اور تاریخی اعتبار سے بنی امیہ اور بنی عباس بھی خاندانی رشتہ تھا، اجداد میں جو ہے رسول اسلام سے ملتے تھے۔ تو اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہارون الرشید نے سلام کیا رسول اسلام کو یہ کہتے ہوئے السلام علیکہ یا ابن عم۔ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، بادشاہ گیا ہوا ہے، حاکم وقت گیا ہوا ہے، تو لوگوں کی بھیڑ ہے، ہجوم ہے لوگوں کا۔ اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جملہ کہا السلام علیکہ یا ابن عم، اے میرے چچا زاد بھائی، آپ پر میرا سلام۔ جیسے اس کی زبان سے یہ جملہ ختم ہوا، امام موسیٰ کاظم پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ امام موسیٰ کاظم نے دیکھا کہ دشمن کچھ یہاں پر منصوبہ رچ رہا ہے، یہاں پر کچھ مس یوز کرنا چاہ رہا ہے، سوء استفادہ اٹھانا چاہ رہا ہے، تو امام نے پیچھے سے فرمایا السلام علیکہ یا ابی، اے میرے بابا، آپ پر میرا سلام ہو۔ دشمن کی سازش کے رشتے کو پھیکا کیا جائے یا موڑا جائے، امام کی پوری کوشش کہ اس رشتے کو بچایا جائے۔ السلام علیکہ یا ابی، اے میرے بابا، آپ پر میرا سلام۔ آٹھویں امام کا زمانہ ہے۔ آٹھویں امام کے زمانے میں مامون نے آٹھویں امام کو طلب کرنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ کا اور ہمارا رشتہ پیغمبر سے برابر ہے، یہ جو لوگ تھوڑا محبت میں ادھر ادھر ہو گئے ہیں، یہ تعصب میں ہے، اس کے پیچھے کوئی واقعیت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے واقعیت ہے، تاکہ آپ کا بھی رشتہ رسول سے ملتا ہے، ہمارا بھی رشتہ رسول سے ملتا ہے، تو پھر آپ کیوں اپنے آپ کو رسول سے زیادہ نزدیک کہنا چاہتے ہیں؟ تو آٹھویں امام نے یہاں پر ایک مناظرہ کیا، دشمن کے زبان سے کچھ جملات نکالے جو اقرار تھا، اعتراف تھا۔ امام نے کہا مامون یہ بتا، ابھی اسی وقت رسول اللہ زندہ ہو جائے، تیری بیٹی سے رشتہ مانگے، یعنی رسول اللہ تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہے، کیا تو رسول کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے گا؟ اس نے کہا کہ اب رسول اللہ کا رشتہ نہ دے کہیں تو یہاں پر جو ماحول ہے شاید بگڑ سکتا ہے۔ اس نے کہا بڑی افتخار کی بات ہوگی، اس سے بڑی سعادت ہم کو کہاں سے نصیب ہوگی، ہم سبھی میں قلب کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ رسول کو اپنی بیٹی دے دیں گے۔ آٹھویں امام نے فرمایا مامون لیکن جان لے، رسول میری بیٹی سے شادی کرنا چاہے تو میں نہیں دوں گا۔ مامون نے دیکھا کہ شاید یہ مسئلہ میرے فائدے میں ہو سکتا ہے، اس نے دلیل پوچھ دی، کیوں؟ رسول اللہ رحمت للعالمین سید المرسلین کا رشتہ آپ نہیں دینا چاہتے، اپنی بیٹی کے لیے قبول نہیں کرتے؟ تو امام نے فرمایا نہ صرف میں نہیں دوں گا، رسول کریں گے بھی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ
یہی فرق ہے میرے اور تیرے میں. تیری بیٹی رسول کے لیے نامحرم ہے, میری بیٹی رسول کے لیے محرم ہے. میں نہ دے سکتا ہوں نہ رسول میری بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں. امام نے اس رشتے کو بتانا چاہا. بس بات کہ کیوں ظالم کی پوری کوشش کہ اس نام کو بدلا دیا جائے اور اماموں کی پوری کوشش کہ اس عنوان کو بچایا جائے, اس کے پیچھے ایک ہی فلسفہ ہے, وہ یہ کہ اگر دشمن اہل بیت پر ستم ڈھانا چاہے اور دنیا کو یہ پتا چلے کہ یہ فرزند رسول ہیں تو دشمن ظلم نہیں ڈھا سکتا. دشمن چاہ رہا تھا پہلے رشتہ مٹائے پھر ظلم کرے. ظلم کرنے کے لیے جو ستم کرنا چاہتے تھے, جو غصب کرنا چاہتے تھے, اس غصب کرنے اور اس ستم ڈھانے کی نیت سے یہ بات کی گئی کہ امام اور اہل بیت کا رشتہ رسول اسلام سے دور کر دیا جائے. معاویہ کا زمانہ ہے, ملتا ہے کہ ایک آدمی شام گیا, مدینے والا شام گیا. کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر باتیں کر رہے تھے. مدینہ رسول اسلام جہاں رہ چکے ہیں, ائمہ جہاں ہمیشہ رہتے تھے, مدینے والوں کا دینی پابند, مدینے والوں کی دینی پابندی شام والوں کی بھی نسبت کئی گنا زیادہ ہے. شام والوں کو وہاں کی حکومتوں نے, وہاں کے خلیفوں نے جہالت میں رکھا تھا. مدینے والا جو پہنچا وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے یہ چاہا, میرا دل یہ چاہا کہ ان سے کچھ دین کے بارے میں سوال کروں, دیکھوں کہ شام والے دین کے بارے میں کتنا واقف ہیں. جیسے ہی نزدیک پہنچا تو وہ لوگ فاطمہ زہرا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. شام والے فاطمہ زہرا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اس مدینے والے نے سوال کر لیا کہ جناب یہ جو فاطمہ زہرا آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. لیکن کس طرح سے آدمی اہل بیت سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو بھٹکایا اور گمراہیا گیا, جو ہے ضلالت میں اور گمراہی میں لے جایا گیا. کہنے لگا کہ وہ فاطمہ جو رسول اللہ کی بیٹی اور معاویہ کی بیوی ہے. اس نے کہا کہ بھائی معاویہ کی بیوی کہاں؟ معاویہ رسول اللہ کے داماد, فاطمہ زہرا رسول اللہ کی بیوی, معاف کیجیے گا معاویہ کی بیوی نعوذ باللہ. تو اس نے سر اپنا دیوار پر رکھ کے کہا کہ بھائی یہ لوگ کتنی جہالت میں ہیں, کتنی جہالت میں ہیں. حکومتوں کے, ظالم حکومتوں کے دوام کے پیچھے سب سے بڑا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ امت کی جہالت ہوتی ہے. جب امت جاہل ہوتی ہے تو ظالم حکومت کرتی ہے. اگر عالم جاگ جائے, علم جاگ جائے تو کبھی جہالت اور ظلم حکومت نہیں کر سکتے. مامون رشید کے بارے میں ملتا ہے کہ مامون رشید کے زمانے میں ایک آدمی کو پکڑ کے لایا گیا, قید کر کے, امام کا چاہنے والا تھا. اس کے پاس دنیاوی مال کچھ نہیں تھا. اس سے یہ فائن لگایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت کی کہ کچھ پیسہ دے کے چھوڑ دے. اس نے کہا کہ نہیں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. تو جو آدمی اس کام کا ذمہ دار تھا اس نے کہا کہ چلو کم از کم اگر کچھ پڑھنا لکھنا جانتے ہو تو کچھ غریبوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو, جس کے نتیجے میں تم کو آزاد کر دیں گے. اب اس نے اس کو یہ ذمہ داری دے کر قیدی کو مامون کے پاس گیا اور کہنے لگا مامون وہ جو قیدی تھا اس کے پاس پیسہ نہیں تھا, لیکن میں نے یہ کام کر کے اس کو کچھ جو ہے جرمانہ لگا دیا اس طرح کا. اب وہ یہ کام پورا کر دے گا تو اس کو قید سے رہا کر دیں گے. کہا کیا کام کیا تم نے؟ کہا کہ علم کچھ غریبوں کو سکھا دو. مامون نے کہا کہ پہلے اس کو آزاد کروا دو, علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا ہماری حکومت باقی ہے تو اسی جہالت کی وجہ سے ہے. ان لوگوں کا علم سیکھ لینا ہماری حکومتوں کی نابودی ہے. یہ جو کام کیا ہے یہ ہماری حکومت کی بھلائی میں نہیں, ہماری حکومت کا گلا کھولنے کے لیے تم نے یہ کام کیا. یہ کام نہ کرو. آج کی بھی جو دنیا میں حکومت, یہ آتنکوادی گروپ جو ہے طالبان کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو علم سے روکا جائے. افریقہ میں بوکو حرام جو آتنکوادی گروپ ہے, اس کا معنی یہ ہے بوکو ان کی زبان میں علم, حرام یعنی حرام, علم حرام.
معلوم ہے کہ ویسے لوگوں کے حکومت کرنا اسی وقت ماحول فراہم ہو سکتا ہے جب علم حرام ہو جائے. اگر علم زندہ ہو جائے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جینا حرام ہو جائے گا. جینا حرام. انشاءاللہ ہم سب کو امام دوم جن کی ولادت ہے آج، ماہ نور، بیت نور، ولادت نور، انشاءاللہ تمام خاندان عصمت و طہارت جو خاندان نور ہے ان کے چاہنے والوں کو، اور بالخصوص امام زمانہ جو نور جہان ہے، آپ کی خدمت میں ہم تبریک عرض کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا آخری فقرہ جو ہمیشہ رہا ہے امام دوم سے توسل کرتے ہوئے آج کے اس جشن کا ہم یہیں پر اختتام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا محمد یا حسن بن علی ایھا المصطفی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ کریم اہل بیت ہے جو بہت زیادہ سخاوت اور امام کے ہاتھوں بہت زیادہ کرامت نظر آتی ہے. پروردگار مجھے واسطہ ہے اس امام کا آج کی رات اور آج کی اس خوشی میں اگر ہم کو کوئی عیدی اور کوئی ہدیہ دینے کا کوئی ارادہ کرتا ہے تو پروردگارہ اس دنیا میں زیارت اہل بیت اور اس دنیا میں شفاعت اہل بیت کی عیدی ہم سب کو نصیب فرما. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار تمام مومنین و مومنات جو دار فانی سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان ایام میں، ان ساعات میں، افطار کے وقت، سحری کے وقت، قرآن کی تلاوت کے وقت، نمازوں کے دوران دعائیں فرما رہے ہیں، پروردگارہ ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شریک فرما. ہماری دعاؤں میں تمام دنیا کے مومنین کو شمار فرما. پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا علماء کرام مجار مراج نظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. پروردگار منتقم خون حسین حضرت مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ایمان کے خاص اعوان و انصار شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.